میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں نماز کی برکات کے متعلق سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت، فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن بھر میں مجھ پر 1000 درود پاک پڑھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا حاتم اعصم رحمت اللہ علیہ کی نماز۔ حضرت سیدنا حاتم اعصم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت عاصم بن یوسف محدث رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عاصم بن یوسف رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اے حاتم، کیا تم اچھی طرح نماز پڑھتے ہو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا آپ بتائیے کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو میں نہایت کامل و مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز کا وقت آ جانے پر جب مصلی پر قدم رکھتا ہوں تو اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے بدن کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر برقرار ہو جاتا ہے۔ پھر میں اپنے دل میں یہ تصور جماتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے دونوں بھووں کے درمیان اور مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے ہے۔ پھر میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ پاک میری ظاہری حالت اور میرے دل میں چھپے ہوئے تمام خیالات کو جانتا ہے، اس طرح کھڑا ہوتا ہوں گویا پل صراط پر میرے قدم ہے، اور جنت میرے داہنے اور جہنم میرے بائیں جانب اور ملک الموت میرے پیچھے ہیں، گویا یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں، پھر انتہائی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قرأت کرتا ہوں، پھر نہایت ہی تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع اور گڑ گڑاتے ہوئے انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، پھر اسی طرح پوری نماز نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ خوف و رجا یعنی اللہ پاک کے خوف اور اس کی رحمت کی امید کے درمیان ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا اے حاتم اعصم رحمت اللہ علیہ، کیا واقعی آپ ہمیشہ اور ہر وقت اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ جی ہاں، 30 برس سے میں ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح ہر نماز ادا کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز کی اہمیت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کس قدر اخلاص، تواضع اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود ان نفوس قدسیہ کی حالت یہ تھی کہ خوف و امید کی کیفیت میں رہا کرتے تھے کہ نہ جانے ہماری عبادت اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے یا نہیں۔ افسوس، ہمارا حال یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں کی اکثریت نمازوں کی ادائیگی سے غافل اور حقوق اللہ پامال کرنے کی طرف مائل نظر آتی ہے، اور جو رہے سہے مسلمان نماز پڑھتے بھی ہیں ان میں سے نہ جانے کتنوں کی نمازیں اخلاص والی اور کتنوں کی اخلاص سے خالی ہیں۔ نہ جانے کتنے مسلمان اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہیں، اور کتنے ہی مسلمان نماز میں خشوع و خضوع کے بجائے اپنے دوست، یار، گھر بار اور کاروبار کے خیالات رکھتے ہیں۔ نہ جانے کتنے نمازی نماز پڑھتے ہوئے سنن و واجبات اور نماز کے ارکان کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور کتنے ہی نمازی نماز میں اپنی دنیاوی ضروریات، خواہشات اور ارمان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، حقوق اللہ میں سے نماز انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔
جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روز قیامت تمام حقوق اللہ میں سب سے پہلے اسی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام میں جو اہمیت نماز کو حاصل ہے وہ کسی اور عبادت کو حاصل نہیں۔ نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کے بارے میں باقاعدہ دعا بھی فرمائی تھی، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ ہمیں بھی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نہ صرف خود پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرنی چاہیے، بلکہ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی مسجد لے کر جائیں گے تو ان کے ننھے ذہن بچپن ہی سے نمازوں کی طرف مائل ہونے لگیں گے، اور پھر بڑے ہو کر وہ بھی نمازوں کے عادی بن جائیں گے۔ جو بات بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے بیٹھ جائے، فطری طور پر بڑے ہو کر بھی وہ بات ان کے ذہنوں میں راسخ یعنی پختہ ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں بھی چھوٹی عمر سے بچوں کو نماز کی رغبت دلانے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تربیت نشان ہے۔ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں اور پھر بھی وہ نماز نہ پڑھیں تو مار کر پڑھاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سی بشارتیں اور نماز کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ پارہ 6 سورۃ النساء آیت نمبر 162 میں اللہ پاک نے نماز قائم رکھنے والوں کے لیے بڑا ثواب عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں نماز قائم رکھنے والوں کے لیے گناہوں کی بخشش اور جنت عطا فرمانے کی بشارت دی گئی۔ سبحان اللہ! نمازیوں کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسے کیسے انعامات ہیں کہ کہیں انہیں جنت و مغفرت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں تو کہیں اجر عظیم کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی نماز کی بہت زیادہ اہمیت اور رغبت دلائی گئی ہے۔ آئیے ترغیب کے لیے نماز کے فضائل پر چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سب سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا نماز۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا نماز۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ نماز کو اپنے تمام تر دنیاوی مصروفیات پر ترجیح دیں اور نماز کا وقت ہوتے ہی سارے کام کاج چھوڑ کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو جایا کریں اور نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کیا کریں۔ صحیح طور پر نماز پڑھنے سے جہاں دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، وہیں اس کا ایک بہترین اخروی فائدہ یہ بھی ہے کہ کل بروز قیامت یہی نماز ہماری نجات و مغفرت کا باعث بن جائے گی۔ خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والے کی مغفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو ان کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقت میں ادا کرے اور ان کے رکوع و سجود خشوع کے ساتھ پورے کرے تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ جو انہیں ادا نہیں کرے گا تو اللہ پاک کے ذمہ اس کے لیے کچھ نہیں، چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ ہر نماز پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک دن تشریف فرما تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا کہ میں نے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور اس ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے ہوں۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے بیچ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے، اور پھر جب اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے بیچ کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، نماز سے گناہ دھلتے ہیں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے کسی کے صحن میں نہر ہو، ہر روز وہ 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کیا، جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسا کہ پانی میل کو دھوتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے نماز پڑھنے والے کس قدر خوش نصیب ہیں کہ ان پر رحمت الہی کی ایسی بارش ہوتی ہے جو ان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نماز کی برکت سے سابقہ گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، آئندہ بھی انسان گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ پاک کا فرمان عالی شان تو یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی حرام و گناہ اور جو کام شرعاً منع ہیں ان سے نہیں بچتے؟ نماز پڑھنے کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بے پردگی اور عریانی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود فلمیں اور ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود موسیقی اور فلمی گانے گھروں میں ٹیپ ریکارڈڈ وغیرہ پر بجائے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے ذریعے گناہوں کے عمیق گڑھے کی طرف تیزی سے گرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود گالی گلوچ، غیبت، چغلی، فحش گوئی، دل آزاری، لوگوں کی حق تلفی، سود اور رشوت کے لین دین وغیرہ وغیرہ کبیرہ گناہوں میں ابتلا عام ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود آخر ایسا کیوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک کا فرمان عالی شان یقیناً قطعاً حق ہے۔ نماز پڑھنے والے کو یقیناً گناہوں سے باز رہنا ہی چاہیے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ نمازی ہونے کے باوجود فرنگی تہذیب اور فیشن کی آفت سے جان نہیں چھوٹتی؟ آخر کیوں سنتوں کی جانب دل مائل نہیں ہوتا؟ کیا حقیقی نمازی جھوٹا، دغاباز، چغل خور، رزق حرام کھانے والا، فلموں ڈراموں کا دل دادا اور معاذ اللہ آتش پرستوں جیسے دشمنان مصطفیٰ کی طرح داڑھی منڈا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ایک حقیقی نمازی ہرگز ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز تو واقعی برائیوں سے روکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں، نماز کی ظاہری اور باطنی سنتیں اور آداب سیکھ لیں، اپنے وضو اور غسل کو درست کر لیں۔ اگر باطہارت صحیح طور پر وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی تمام تر ظاہری و باطنی سنتوں اور آداب کو ملحوظ رکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو ضرور اس کی برکات و ثمرات ظاہر ہوں گے۔ واقعی ہماری ظاہری اور باطنی گناہوں کی گندگیاں اور آلودگیاں دور ہو جائیں گی اور ہم با شراب، با ریش، نیک صورت، نیک سیرت مسلمان بن جائیں گے اور ہمارا پورا کردار سنتوں کا آئینہ دار بن جائے گا انشاءاللہ۔ ایک عجیب و غریب واقعہ، ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور شب و روز اس کے فراق میں بے قرار رہنے لگا۔ آخر کار ہمت کر کے اس نے ایک چٹھی لکھی اور اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے وصال یعنی ملنے کا طالب ہوا۔ وہ خاتون نہایت ہی شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے زبردستی کے عاشق کی چٹھی پا کر شرمندہ ہو گئی، چونکہ شادی شدہ بھی تھی اور اسے اپنے شوہر نامدار کے حقوق کی بھی خبر تھی کہ شوہر کی نافرمانی سے دنیا و آخرت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لہٰذا کچھ سوچ سمجھ کر وہ چٹھی اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس کا شوہر نہایت ہی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھا۔ اس سے اپنی زوجہ پر پورا اعتماد تھا اور دونوں ایک دوسرے سے خوش تھے اور ازدواجی زندگی نہایت ہی خوشگوار تھی۔
حسن اتفاق سے وہ ایک مسجد میں امامت بھی کرتا تھا۔ اس چٹھی کے جواب میں اپنی زوجہ ہی کی معرفت اس نے یہ جواب دلوایا کہ پہلے فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے متواتر 40 روز 5 وقت باجماعت نماز ادا کرو، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، بیچارہ عاشق جو ٹھہرا، اس نے شرط منظور کر لی اور پابندی سے نماز باجماعت شروع کر دی۔ جوں جوں دن گزرتے گئے نماز کی برکتیں اس پر آشکار ہوتی چلی گئیں۔ جب 40 دن گزر گئے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اس نے عورت کو یہ پیغام بھیجا، محترمہ، نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے۔ میں معاذ اللہ حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ پاک کا کروڑ شکر کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عطا کر دیا ہے۔ اب میرے دل میں اپنے رب کریم کی محبت موجیں مار رہی ہے۔ الحمدللہ، میں نے تیری محبت اور اپنی بدنیتی سے توبہ کر لی ہے اور تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ جب اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو سنتوں کا درد رکھنے والا نیک مرد ایک بگڑے ہوئے اسلامی بھائی کی اصلاح کی خوشخبری پا کر مسرت سے جھوم اٹھا اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جاری ہو گیا، رب عظیم نے بالکل سچ فرمایا کہ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، نماز کی برکت سے ایک عاشق ناشاد راہ راست پر آ گیا اور اس کے دل میں مالک حقیقی کا عشق موجیں مارنے لگا اور اس سے سکون قلب حاصل ہو گیا۔ یاد رکھیے، نماز کو اگر اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کیا جائے تو یقیناً نماز ہر برے کام سے روکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مکمل آداب کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاء اللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔